بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ملک یعنی پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کوئی خبر یا خبریں تبصرہ یا تجزیہ کرنے کے بجائے میں نے انتخاب کیا ہے ایک ایسے موضوع کا جو کہ اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا ایشو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے۔ وہی امریکہ جو پوری دنیا میں ہمیں انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کا درس دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین طاقت تصور کرتا ہے، اور کسی حد تک یہ درست بھی ہے۔ امریکہ دنیا کا تھانے دار کے طور پر مانا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر رہنے والے لوگ جس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے، ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی کی بدترین مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ امریکہ یا امریکہ ہے۔ ہم پاکستانی میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جب ہم امریکہ کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو گالی نہ دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں سے بھی اکثریت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو امریکہ کا ویزا مل جائے، گرین کارڈ مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، وہ وہاں پر جائیں، ڈالروں کی بارش ہو، وہ آسودہ زندگی وہاں پر گزاریں۔ اور جو پاکستانی اس وقت امریکہ میں آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر جس طرح کی سیاست پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم ہے۔ لیکن اس وقت میرا موضوع یہ ہے کہ امریکہ میں جو غریب لوگ ہیں، ہوم لیس ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ امریکہ کے تمام بڑے شہروں کی بڑی سڑکیں، بولیوارڈ ایسے لوگوں سے اٹے پر پڑے ہیں۔ امریکہ کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر یہ ہوم لیس لوگ آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں، اور کس طرح کی حالت میں، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو۔ اور 2022 میں یہ امریکی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پورے امریکہ میں جو ہوم لیس لوگ ہیں، بے گھر افراد کی تعداد 6 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، اور ان میں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ کچھ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یعنی بیوی بچوں کے ہمراہ سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو کہ نشے یعنی ڈرگز کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ سڑکوں پر آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جو خواتین ہیں وہ حاملہ ہیں، اب ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، یہ مختلف جگہوں پر جا کے ڈسٹ بن وغیرہ سے، ٹریش کینز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں سے یہ کچرا اٹھا کر جو لوگوں کے لیفٹ اوورز ہیں وہ کھانے پر مجبور ہیں۔ اور میں پھر حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈرگز کیسے میسر آ جاتی ہیں جن کا وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتے ہیں۔ ان کے جسموں کو گرمی سردی کا احساس نہیں رہتا۔ اس کے باوجود امریکہ اپنے آپ کو ایک مہذب اور ترقی یافتہ ملک کہلواتا ہے۔ یہ امریکہ کی ایک ایسی ڈارک سائیڈ ہے جو کہ دنیا سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور آج دن تک امریکن ریاست نے ان لوگوں کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو کچھ وہ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ہوم لیس ہونے کی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ میرج انسٹیٹیوشن کا نہ ہونا، یعنی شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، لوگ شادیاں نہیں کرتے، شادی یہ کرتے ہیں تو سال 2 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ جو بچے ہیں وہ پہلے فاسٹر ہومز میں پلتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اینڈ آؤٹ آف فرسٹریشن، ڈپریشن، محرومی، وہ جو احساس محرومی ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جب بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی شاپنگ سینٹر میں، وہ کیونکہ دماغی طور پر تو وہ بالکل مفلوج ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے اپنا بدلہ لیتے ہیں، پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مار دیتے ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریڈیکلائزڈ تھے۔ اس کی جڑ تک نفسیاتی جو معاملات ہیں کوئی نہیں پہنچنے کی کوشش کرتا۔ دوسری وہی کیپٹلسٹک سوسائٹی، کسی نے گھر لیا ہے تو اتنا سود ہے، سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، سود در سود، بالآخر وہ گاڑی بیچنے پر، یا گاڑی وہ ریپوزیس ہو جاتی، کمپنی گاڑی لے لیتی ہے،
جس کمپنی سے گھر آپ نے لیا وہ گھر آپ سے لے لیتی ہے، آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ایک ہوم لیس کے طور پر، بے گھر شخص، افراد یا کنبے کے طور پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، انتہائی غریب، یعنی امریکہ کے مقابلے میں تو پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پاکستان میں نسبتاً آپ کو ہوم لیس بے گھر افراد نظر نہیں۔ ہاں، وہ جو جپسیز ہیں جو اپنی مرضی سے، جن کو ہم نومیڈز کہتے ہیں، آپ ان کو بنجارہ کہہ لیں، آپ ان کو جو بھی کہہ لیں، خانہ بدوش کہہ لیں، وہ خیموں میں رہتے ہیں، اپنے جانور پالتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ ایک الگ بات ہے۔ شہروں میں آپ کو اکا دکا ہوم لیس لوگ بھی نظر آئیں گے پاکستان میں، لیکن پاکستان میں چونکہ چیریٹی، خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہم میں ہیں، اور ہم ویسے بھی دنیا میں خیرات اور صدقہ زکوٰۃ دینے والی اقوام میں سر فہرست ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر حالات پھر بھی غربت کے باوجود یہاں پر حالات قدرے بہتر ہیں۔ ہم آج بھی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دائیں بائیں ارد گرد پڑوس میں کوئی غریب سفید پوش آدمی ہو تو ہم اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کریں۔ بے تحاشا خیراتی ادارے اس کام میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ آپ نے امریکہ میں کبھی نہیں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہاں پر کوئی ایڈی فاؤنڈیشن ہے، چھیپا فاؤنڈیشن ہے، جس کی ایمبولینس سروسز ہے، جو بغیر کسی معاوضے کے آپ کو تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ وہاں پر تو اگر آپ علاج کے لیے بھی جائیں تو سب سے پہلے علاج تو کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کے ہاتھ میں بل تھما دیا جاتا ہے، ادویات آپ کو نہیں ملتی اسٹیٹ کی جانب سے۔ تو یہ جو امریکہ کی ڈارک سائیڈ ہے، میں کوئی امریکہ کی بدنامی کے لیے، یعنی میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے یہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ امریکہ جو اس وقت پوری دنیا میں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک لحاظ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، لہذا پوری دنیا پر وہ اپنی تمام ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، اور جو یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ امریکہ کے توفیلی ہیں۔ ظاہر ہے جو چھوٹے ملک ہیں ان کے پاس کیا ہے، نہ اپنی اس طرح کی فوج ہے، ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آسودہ حال، جیسے کہتے ہیں ایفلوئنٹ ممالک میں ان کا شمار آتا ہے۔ 50 لاکھ 1 کروڑ آبادی کے ملک ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں آج بھی، برطانیہ کو آپ کسی حد تک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کینیڈا کو دیکھیں تو کینیڈا میں وہ صورتحال نہیں ہے جو امریکہ میں ہے۔ اس کی وجوہات تو ہوں گی، وجوہات یہی ہیں کہ امیر سے امیر تر، اور وہاں پر بھی جو حکومت ہمیشہ رہی ہے، آج دن تک امریکہ میں کوئی شاید ہی کوئی ایسا صدر گزرا ہو کہ جس کا ہمبل بیک گراؤنڈ ہوا ہو۔ میرا خیال ہے روزویلٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے تانے کے طور پر اسے کہا تھا کہ یو آر سن آف اے شو میکر، تم تو جوتے بنانے والے کے بیٹے ہو، لیکن اس نے کہا کہ نو، آئی ایم سن آف اے کابلر۔ یہ وہ کابلر کا بیٹا تھا، یعنی موچی کا بیٹا اس نے اپنے آپ کو کہا۔ لیکن بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ ترقی کر کے پھر ایلیٹ کلاس میں آ جاتے ہیں، پھر یہ ہارورڈ اور بڑی بڑی ییل اور پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آگے آتے ہیں، صدر تو وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن کن لوگوں کی سپورٹ سے وہ صدر بنتے ہیں، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو، ان کو سپورٹ کون کرتے ہیں؟ بڑی بڑی ملٹی نیشنل، بڑے بڑے کارپوریٹ گروپس، جن میں لاکہیڈ مارٹنز ہے، پہلے وہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں تھیں، اور بہت سے جو ادارے ہیں وہ پھر ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، پھر یہ ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں کبھی فلاور مل ایسوسی ایشن جو ہے وہ کسی کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے، اور پھر جو ہی وہ وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، پھر دبا کے جو ہے وہ گندم کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، گندم کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ دور میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو بڑے بڑے ٹائکونز تھے، انہوں نے پی ٹی آئی یا عمران خان کی حمایت کی، فنڈنگ کی، اور جب عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے دونوں ہاتھوں پاؤں اور پتہ نہیں بیلچوں کے ساتھ دولت اکٹھی کی ان 3 سالوں میں۔ کس کس کا نام لوں، اس حمام میں سب برہنہ ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال امریکہ میں ہے، لیکن امریکن میڈیا آپ کو امریکہ کی یہ ڈارک سائڈ کبھی نہیں دکھائے گا۔ وہ ہمیشہ جس طرح انڈین فلموں میں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ وہ گلوریفائی کرتے ہیں اپنے ملک کو۔ آن دی ادر ہینڈ ہم پاکستان کی ہر نیگیٹو چیز کو پھیلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا کی کسی جگہ کسی ملک میں ہم بیٹھے ہوں، پاکستان کی بدنامی کرنے میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ریپ معاف کیجیے، یہاں پر ایک ریپ ہو جائے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ یہاں پر کسی ایک لڑکی پر
تیزاب پھینک دیا جائے، قابل مذمت، انتہائی کبھی فیل ہے، اس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹس، اس پر بننے والی فلموں کو آسکر ایوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں 12 13 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہیں، 13 سال کی لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سے کیسز میں ایسے ہیں کہ والد خود اس کے ہاتھوں اپنی اولاد ابیوز ہوتی ہے، لیکن امریکہ پھر بھی امریکہ ہے۔ اس کی یہ ڈارک سائڈ آپ کو یوٹیوب پر نظر آئے گی، اور اگر آپ زیادہ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یوٹیوب سے بھی یہ ویڈیوز ہٹا دی جاتی ہیں۔ بہرحال امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔